ایک عورت کہتی ہے مجھے پیسہ نہیں چاہیے, مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, مجھے صرف تمہارا ساتھ چاہیے. اب یہ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ اگر اس کو پیسہ نہیں چاہیے, اس کو اچھے کپڑے نہیں چاہیے, اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے, وہ کہتی ہے کہ وہ ایک ساتھ مانگتی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ ساتھ کیا ہوتا ہے. پھر میں نے سوچا تو مجھے لگا شاید سٹینڈ لینا, کہ اگر گھر میں سے اس کو کوئی ڈسٹرب کرے اس کے لیے وہ سٹینڈ لے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, یا اس کی برائیوں کو چھپائے. اگر اس کو لگتا ہے کہ میری بیگم میں یہ برائی ہے تو اس کو چھپانا چاہیے اس کو. دیکھیں, میاں بیوی کا جو تعلق ہے نا, انتہائی قیمتی اور انتہائی نازک ہے. آپ دونوں خوبیوں اور خامیوں سمیت ہیں. میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ خوبیوں اور خامیوں سمیت ہے. ہر بندہ پرفیکٹ نہیں ہے یہاں پہ کہ آپ کوئی پرفیکٹ بندہ جو ہے وہ تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں. 3 بیویاں آپ چھوڑ چکے ہیں, 3 بیویاں, 3 عورتیں جو ہے وہ خراب تھیں, آپ بالکل ٹھیک ہیں, آپ کے گھر والے بالکل صحیح ہیں. 3 عورتوں کی زندگی آپ نے یہ بھی کہا کہ چلے میں تو میڈیا کی ہوں, ہمیں ذرا بلانڈ بولڈ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو ایسی ہیں, اس میں کوئی غلطی ہوگی. آپ کی جو ہے وہ برداشت کی داد دیتی ہوں. جب میں نے دوسری اور تیسری کا بیان سنا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا یہ کتنا بے رحم شخص ہے اور کتنی بے رحم فیملی ہے. ایون دیٹ کہ میں جب نیبرز میں بھی گئی تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے گھر تو جب رشتے, وہ زمانہ ہوتا تھا, آپ کو یاد ہے کہ جب لوگ محلے والوں سے پتہ کروایا کرتے تھے, بہت اچھا. اب یہ ختم ہو گیا ہے, اب یہ ٹرینڈ ختم ہو گیا ہے. اچھا, محلے والے اب خود بھی نہیں بتاتے ہیں کیونکہ وہ انہوں نے ڈرایا ہوا اتنا ہوتا ہے ساتھ والوں کو کہ ان کو پتہ ہوتا ہے. اور پھر لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے کیسے گزارا کر لیا. وہ 3 تو بیچاری بول نہیں سکتی تھی. میں ان عورتوں کو خود بھی کہتی ہوں کہ بولیں. خواتین کو صرف اپنی عزت کا ڈر ہوتا ہے, نہیں میڈیا پہ آئیں گے تو عزت چلی جائے گی. آپ ایسی خواتین کو موٹیویٹ کیوں نہیں کر سکتی ہیں آپ ان کو, کیونکہ آپ لوگوں کو, آپ کو بہت لوگ دیکھتے ہیں, بڑی خواتین آپ کو دیکھتی ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ ہماری خواتین کو میسج دیں کہ مت ڈریں, ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف آواز اٹھائیں. بالکل آواز اٹھائیں, بالکل آواز اٹھائیں. قوانین موجود ہیں. ڈومیسٹک وائلنس, اگر آپ کا شوہر آپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے, آپ کو مارتا ہے, پیٹتا ہے, آپ کی تذلیل کرتا ہے, آپ کو قانون اختیار دیتا ہے کہ آپ اس کے خلاف مقدمہ درج کروا سکتی ہیں. اور اگر آپ جو ہے وہ بہت ہی اس سے محبت کرتی ہیں اور مارے کھانے کے لیے جو ہے وہ آپ ہر وقت تیار رہتی ہیں, تو پھر یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے. اس طرح آپ سائیکلوجیکلی بھی اور فزیکلی بھی جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی رہیں گی. آپ کی جو عزت نفس ہے وہ مجروح کرتا رہے گا اور آپ جو ہے وہ اس طریقے سے یہ سب سہتی رہیں گی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ عورت, میں ہاتھ اٹھانے والے مردوں کو پسند نہیں کرتی. مجھے بالکل ہاتھ اٹھانے والے مرد پسند نہیں ہیں. ہر میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے, ہر میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے. لڑائی کرنے کا بھی کوئی سلیقہ, کوئی طریقہ ہوتا ہے. آپ ناراض ہو جائیں, آپ بات نہ کریں. یہ بھی ایک ہیلدی ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ جس میں آپ لڑ رہے ہیں چھوٹی موٹی, وہ ایک ریفریش ہوتا ہے بندہ. لڑ کے پھر آپ منائیں اور پھر آپ ٹھیک ہو جائیں. بالکل. اور میں یہ کہتی ہوں کہ میاں بیوی کی اگر لڑائی ہوئی ہے تو رات کو سونے سے پہلے ایک دوسرے سے صلح کر کے سوئیں. آپ نے منہ ادھر کر کے نہیں سونے کہ جو ہے وہ آپ نے بیچ میں دیوار بنا لی ہے. آپ نے ساری زندگی ساتھ رہنا ہے. آپ مرد جو ہے وہ اس چیز کو سمجھیں کہ اپنے غصے کو کنٹرول کریں, عورتیں اس چیز کو سمجھیں کہ اپنی ضد کو کنٹرول کریں. دیکھیں, تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. آپ کے شوہر 3 عورتوں کو نہیں بسا سکے, آپ کو کیسے بسائیں گے؟ آپ نے پھر بھی کوشش کی, آپ آگے سے بولتی بھی ہوں گی, ظاہری بات ہے جب آپ چیختی چلاتی بھی ہوں گی, ان کے اوپر جو شاؤٹ بھی کرتی ہوں گی کہ تم یہ جو سب کچھ کر رہے ہو, اس کے پیچھے آپ کو غصہ بھی ہوگا کہ اس کے سب پیچھے تو اس کے گھر والے ہیں اور یہ مجھے بلیم کر رہا ہے, کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہونے کی سکت نہیں رکھتا نا. وہ بہن جو 2 دفعہ طلاق لے کے جو ہے وہ گھر آ کے بیٹھ گئی ہے, اس کی مینٹل سچویشن آپ سمجھ سکتی ہیں. ایگزیکٹلی. میں نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بہن کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے, اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے, لیکن انہوں نے کہا نہیں, وہ بس نہ تھوڑا حسد کرتی ہیں, بس تھوڑا حسد کرتی ہیں. دیکھیں, حسد کرنے والا بندہ تو تباہ کر دیتا ہے دوسرے کو, گھر کے گھر برباد کر دیتا ہے. حسد کرنے والا بندہ آپ گھر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری عوام کو یہ میسج دیں کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا, سائیکالوجسٹ کے پاس جانا کوئی برائی نہیں ہے. کپل, ایون دیٹ کہ میں نے تو اپنے ریلیشن شپ میں یہ بھی کہا تھا کہ ہم کپل کاؤنسلنگ کرواتے ہیں. بالکل کروائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں عورت سے نہیں کرواؤں گا. یہ میرے لیے ایک عجیب سی بات تھی کہ شادی آپ عورت سے کرنا چاہتے ہیں, اوبویسلی عورت سے ہی شادی ہوگی, لیکن آپ عورت کھانا بنا رہی ہے, عورت آپ کے کپڑے دھو رہی ہے, عورت آپ کے جوتے پالش کر رہی ہے, سب کچھ عورت کر رہی ہے, لیکن آپ ڈاکٹر عورت کے پاس نہیں جانا چاہتے ہیں. ڈاکٹر عورت جو ہے وہ کیا کھا جائے گی؟ کیونکہ وہ عورت ہے, اور عورت جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ عورت جو ہے اس میں وہ کم عقل ہوتی ہے. اچھا دیکھیں کیسی بات ہے, ایک میرے جیسے جو ہے وہ سائیکالوجسٹ ہیں جو مردوں کو
جو ہے وہ بات ہی نہیں سننا چاہتی مردوں کی, اور مردوں کو میں ٹریٹمنٹ ہی نہیں دینا چاہتی, لیکن اس کے باوجود بھی مرد حضرات جو ہیں وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں. اچھے شریف النفس لوگ جو ہیں میں ان کا کیس لے لیتی ہوں, لیکن بدتمیز کسی کا یا ایکسٹرا لیول کے جو ہے وہ اوور کلیور لوگ جو ہیں مرد حضرات, میں ان کا کیس نہیں لیتی. لیکن آپ کے اکثر ویڈیوز میں نے دیکھا ہے کہ آپ مردوں کو بہت سپورٹ کرتی ہیں. میں مردوں کو سپورٹ کرتی ہوں, ان کو جن کو عزت کرنی آتی ہے عورت کی, میں ان کو سپورٹ کرتی ہوں. میں اس طبقے کو بالکل سپورٹ نہیں کرتی جو بدتمیز ہے, ڈومیسٹک وائلنس میں جو ہے یا اپنی بیوز لینگویج استعمال کرتے ہیں, جن کی تربیت ان کی ماں نے اچھی نہیں کی ہوئی ہے. میں بالکل ایسے مرد حضرات کے جو ہے وہ ساتھ نہیں ہوں. میں ان کے ساتھ ضرور ہوں جن کی تربیت اچھی ہوئی ہے, جو باہر نکل کے عورت کی عزت کرنا جانتے ہیں. میری جتنی مرضی آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں موٹیویشنل, آپ جو ہے وہ ریلیشن شپ پہ, آپ کو نظر آئے گا کہ میں ہمیشہ اس مرد کی بات کرتی ہوں جو عزت دار ہے, میں اس مرد کی بات کرتی ہوں جو معتبر ہے, میں اس مرد کی بات کرتی ہوں جو محافظ ہے, میں نے اس مرد کی بات کی جو پروٹیکٹر ہے, میں نے اس مرد کی کبھی بات نہیں کی جو عورت کو ذلیل کرتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو مرد کسی کو ذلیل کرتا ہے, اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے اس کی تذلیل کرتا ہے یا اپنے گھر والوں سے اس کی تذلیل کرواتا ہے, وہ مرد جو ہے وہ اچھا شوہر ثابت نہیں ہو سکتا. میری ایک ویڈیو ہے, آپ میری ایکس ٹاک پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں میں نے ایک ویڈیو بنائی کہ ناکام شوہر کون ہوتا ہے. اس میں ناکام شوہر کی وہ تمام تر نشانیاں میں نے بتائی. سب سے بڑی ناکامی ہے, ناکامی, یہ فیلئر ہے, فیلئر ہے. لیکن اگر مجھ سے جب کہا جاتا ہے کہ تم نے کیا دیکھا, تم نے کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس, تم نے کیوں شادی کر لی, تو میری ایک فرینڈ تھی, میں نے یہ بتایا کہ اس نے مجھے کہا کہ جب ہو سکتا ہے وہ ایک موقع کی تلاش میں ہو, تو جہاں اللہ موقع دیتا ہے تو انسان بھی تو دے سکتا ہے. میں نے یہ سوچا, میں نے کہا واقعی اگر میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھ کے دیکھوں کہ 3 فیلئر ہیں زندگی میں, تو کیوں نہ مجھے موقع دینا چاہیے. بٹ اس چیز کا میرا ریگارڈ نہیں کیا گیا. ایون دیٹ کہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, آپ نے انہیں پیمپرڈ بیبی کی طرح تو نہیں رکھا شروع میں, بہت کوئی ان کو ایکسٹرا عزت دے دی ہو, کوئی ایکسٹرا ان کی جو ہے وہ میں نے سب کیا. میں نے کپڑے دھوئے, برتن دھوئے, صفائیاں کی, ان کے جوتے پالش کیے, ان کا انتظار کیا, یہ سب کیا. اچھی بیوی ہونے کی تمام طرح آپ نے جو ہے وہ سب کچھ کیا, دبایا بھی جس طرح ایک عورت کو کرنا چاہیے نا, جو ٹپیکل بیوی ہوتی ہے, کہ کہیں یہ میرے پروفیشن کی وجہ سے کوئی میرے پہ بات نہ کر سکے. بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے نا ہم لوگوں پہ. ایگزیکٹلی. تو گھر سے جب میں نے آنا بھی واپس, تو ہمارا پہلے جوائنٹ تھا فیملی سسٹم, تو میرے لیے روٹی نہیں بنتی تھی, جس پہ میں نے کہا کہ میرے لیے روٹی کیوں نہیں بنتی, تو انہوں نے کہا کہ تم آ کے خود بنا لیا کرو. میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے. ایون دیٹ کہ مجھے بہت نندوں کی طرف سے پریشر تھا کہ یہ بیبی سنبھالتا ہے تمہارے جانے کے بعد, تو یہ فیڈر پلاتا ہے, ہماری فیملی میں کبھی ایسا نہیں ہوتا. میں نے اب ساری زندگی اپنے پیرنٹس کو دیکھا, میرے فادر نے مجھے زیادہ ٹیک کیئر کیا, تو اس میں برائی کیا ہے اگر مرد جو ہے وہ اپنے بچوں کو سنبھال لیتا ہے. میرے شوہر نے جو ہے وہ پالا چھوٹے سے ہوتے ہوئے, رات کو جب وہ اٹھتا تھا تو وہ کیا انہوں نے کبھی آپ کو ٹونٹ کیا؟ نہیں, مجھے کبھی ٹونٹ نہیں کیا. وہ تو وہ اس کام میں تو وہ بہت خوشی محسوس کرتے تھے. بچے کے بعد تو وہ بالکل بدل گئے, مطلب پہلے ہی میرے ساتھ بہت اچھے تھے, لیکن بچے کے بعد تو ان کا رویہ اتنا اچھا ہو گیا کہ اپنے بچے کے ساتھ جو ہے ان کی باؤنڈنگ اتنی مضبوط ہو گئی کہ دنیا کا کوئی بھی بندہ اگر کھڑے ہو کے ان کی بیوی کے خلاف بات کرے, یا جو ہے وہ ان کے اپنے بھی ان کی بیوی کے خلاف جو ہے وہ اٹھیں, جو کہ اٹھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے سسرال والے سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں, تو میرے سسرال والے بھی اچھے تھے, برے نہیں تھے, میری کبھی لڑائی نہیں ہوئی ان کے ساتھ. لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ 1-2 لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچ میں جو جان بوجھ کے تیلیاں لگاتے ہیں, بیچ میں جو ہے وہ تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مجھے بھی تنگ کیا گیا, مجھے بھی مینٹلی ڈسٹرب کرنے کی پراپر کوشش کی گئی, لیکن میں مینٹلی ڈسٹرب ہوتی نہیں. جو مجھے مینٹلی ڈسٹرب کرتے ہیں نا, کنٹرول کیا میں اس کو مینٹلی ڈسٹرب کر دیتی ہوں. اس پہ ایک تو ہوتا ہے کہ فزیکلی آپ کو ابیوز کیا جا رہا ہے, لیکن یہ جو ذہنی تشدد ہے بہت خطرناک ہوتا ہے. اس کو لوگ سیریس کیوں نہیں لیتے؟ یہ بہت خطرناک ہے. عورت اندر ہی اندر ذہنی مریضہ بن جاتی ہے, اس کی صلاحیتیں ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں, اس کا چہرہ پیلا پھیکا پڑنا شروع ہو جاتا ہے, اس کی پرسنالٹی خراب ہو جاتی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ خون کی کمی ہو جاتی ہے, کھانے پینے کو دل نہیں کرتا, اسٹمک پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں, اسکن ڈیزیز سٹارٹ ہو جاتی ہیں, بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. سب آپ کے ڈپریشن اور انزائٹی کی وجہ سے ہوتا ہے, اور آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہے. ظاہر ہے فوڈ ٹھیک نہیں ہے, ایکسرسائز نہیں ہے, فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, سارا دن کپڑے دھلوا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. میں نے اپنے شوہر کو ایک چیز بتا دی تھی کہ مجھے گھر کے کام کرنے میں انٹرسٹ کوئی نہیں ہے, میں گھر کے کام نہیں کروں گی, اور اگر کروں گی تو آپ کی خوشی کے لیے کروں گی, لیکن کسی کی خدمت کے لیے نہیں کروں گی. میں نے کیا, میں نے برتن بھی دھویا, بھی دھوتی ہوں, میں برتن بھی دھو لیتی ہوں, صفائی بھی کر لیتی ہوں, روٹیاں بھی بنا لیتی ہوں. اچھا روٹی بنانی آتی نہیں تھی, سالن بنانا آتا نہیں تھا, کھانا پکانا نہیں آتا تھا, بالکل پسند بھی نہیں تھا, لیکن شوہر کے لیے جو ہے وہ سیکھا
کہ شوہر کو پسند ہے تو میں ان کی پسند کے لیے، وہ ایسا میرے ہاتھ کا کھانا ان کو ٹیسٹ پڑا کہ وہ میرے ہی ہاتھ کا کھانا کھاتے تھے. اب جب وہ تعریف کرتے تھے نا تو میں 2 گنا زیادہ جو ہے وہ کھل کے کام کرتی تھی. اپنا پروگرام کر کے آتی تھی, اپنا میک اپ ریموو کرتی تھی, کپڑے چینج کرتی تھی اور روٹیاں بناتی تھی اپنے دیوروں کے لیے. 2 دیور میرے ساتھ رہتے تھے, ان کے لیے جو ہے وہ روٹی بناتی تھی. لیکن وہ کبھی خوش نہیں ہوئے مجھ سے اس بات کے بعد بھی. وہ کہتے تھے یہ تو سپر سٹار ہے, یہ سٹار لے آئے ہو ہمارے گھر, جو ہے وہ یہ ہے وہ ہے. اچھا یہ بہت پرابلم ہے, یہ میں نے بھی بہت فیس کیا. ایون دیٹ کہ مجھے یہ تک باتیں سننے کو ملی, ہاں بازاری عورت, ہاں ٹھیک ہے یہ بازاری عورت ہے, اور یہ بھی سننے کو ملا کہ میڈم آتی تھی اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ کے کہتی تھی لاؤ مجھے روٹی دو. میں حیران ہو صبح دیکھیں نا, اب میں بھی کام کر کے آ رہی ہوں, آ کے روٹیاں بنا رہی ہوں, میں نے بھی یہ بھگتا ہوا ہے. میرے ساتھ جو ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا, میرے ساتھ بھی ہوا ہے, میں نے بھی جو ہے وہ سالن بنائے آ کے. لیکن بات یہ ہے کہ عورت کو کرنا پڑتا ہے. عورت اگر لیکن اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ شوہر اگر محبت کرتا ہے, اگر آپ کا شوہر سپورٹ کرتا ہے نا, آپ کو آپ کا سب کام کرنے کو دل کرتا ہے. لیکن شوہر ہی اگر آپ کی جو ہے وہ تذلیل کر رہا ہے تو پھر آپ کا کام کرنے کو دل بھی نہیں کرتا. سائیکولوجیکلی آپ اس طریقے سے جو ہے پرفارم نہیں کر سکتے. تو جیسے آپ کے کیس میں ہے کیونکہ آپ کا شوہر سپورٹیو نہیں ہے. میں نے کلیئرلی کہا ہے کہ میرا ہمارے میاں بیوی کے درمیان زیادہ ایشوز نہیں ہیں, وہ ڈیبیٹیبل ہے, ہم وہ حل کر سکتے ہیں. اگر اس وقت میرا رشتہ جو اینڈ کی طرف ہے, خراب ہونے کی طرف ہے, وہ ہے میری نند, صرف ان کی وجہ سے. نہیں تو آپ نے ان کو اتنا چانس کیوں دیا ہوا ہے کہ وہ آپ کے معاملات میں دخل اندازی کریں؟ وہ اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتی؟ وہ ایموشنلی بلیک میلڈ ہیں, اور انہوں نے کوئی شاید قسم دی ہوئی ہے, اپنی بہن کو قسم لی ہوئی ہے کہ میں تمہیں ساری زندگی تمہیں سپورٹ کروں گا. میں تو سپورٹ کریں, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, سپورٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس طرح اپنے گھر پہ گھر تباہ کرنا, دیکھیں یہ تو میرا کیس ہے, اس طرح کے کئی کیسز ہیں. بالکل کئی کیسز. جب میں انٹرویو کے لیے ایک دن گئی تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا کیا کرتی ہیں آپ, کہاں رہتی ہیں؟ اس نے کہا میں امی کے گھر. میں نے کہا آپ اپنے میاں کے گھر نہیں رہتی؟ اس نے کہا نہیں, انہوں نے مجھے گھر بھیج دیا, انہوں نے بات کرتے ہیں میرے سے لیکن مجھے گھر بھیج دیا. ایک اور کیس ملا, میں نے ان سے کہا کہ آپ کی ڈیورس ہو گئی ہے. اس نے کہا ڈیورس ہو گئی ہے, اچھے تھے, مارتے تھے لیکن بہت اچھے تھے. اچھا یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مارتے بھی تھے اور اچھے بھی تھے, کیونکہ فائنینشلی بہت اچھا سپورٹ کرتے تھے. یہ بات سمجھ نہیں آتی مجھے کہ عورتیں یہاں پہ کمپرومائز کر لیتی ہیں کہ اگر وہ انہیں بھر رہے ہیں, گوچی کے بیگز مل رہے ہیں, برانڈڈ بیگز مل رہے ہیں, اچھی چیزیں مل رہی ہیں, لیکن ساتھ ہر ویکنڈ پہ مار بھی پڑ رہی ہے. عورت ایک تو شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی, اور ایک جو ہے نا وہ شاپنگ کے بغیر نہیں رہ سکتی. یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ایک عورت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. شاپنگ نہیں کرائیں گے تو مرد کے ساتھ جو ہے وہ پرابلم سٹارٹ ہو جائے گی. مرد لفٹ نہیں کرائے گا اور جو ہے وہ معاملات خراب ہو جائیں گے, تو پھر وہ کمپیٹیبل نہیں رہے گی, اپنی لائف کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچمنٹ نہیں رہے گی اس کی, وہ اپنی سائیکولوجیکلی جو ہے وہ سچویشن میں نہیں آ پائے گی. تو یہ چیزیں مرد جو ہے اگر جیسے بہت آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے, گھر کے چولہے چلنا جو ہے وہ مشکل ہو گئے ہیں, لیکن اس میں بھی عورت کہیں نہ کہیں چاہتی ہے کہ کوئی چھوٹی سی سویٹ سی حرکت کر دے, کوئی مجھے چھوٹا سا تحفہ لا دے. تو اس میں بھی مرد ایک تو تعریف میں بڑی کنجوسی کرتا ہے, تعریف تو ہوگی نہیں عورت سے, اور تحفہ دینا ویسے بھی سنت ہے, تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. بالکل بڑھتی ہے. تحفے بھی نہیں دیے جاتے ہیں, کو دینا چاہیے ایک دوسرے کو تحفہ. ایک گجرا لے جاتے ہوئے, ایک پھول کا گلدستہ لے جاتے ہوئے جو ہے وہ گجرے بانٹ رہے ہیں. اچھا میں کسی مجھے نہ بھی لینا ہو نا, تو میں اکثر کبھی رستے میں گزر رہی ہوتی ہوں نا, تو میں امی کے لیے لے لیتی ہوں, بھابھی کے لیے میں اپنی بھابھیوں کے لیے گجرے لیتی ہوں. تو وہ مجھے اکثر کہتی ہیں آپ کیوں گجرے لے رہی ہیں, آپ کس کے لیے گجرے لے رہی ہیں, خود پہنیں گی. میں نے کہا نہیں, میں اپنی بھابھیوں کے لیے لے رہی ہوں, میری بھابھیاں پہنیں گی, مجھے اچھا لگے گا جب وہ پہنیں گی. تو میں اکثر اوقات ان کو جب عید آتی ہے تو میں ان کو عیدی بھی دیتی ہوں. میں ان کے ساتھ جو ہے وہ بالکل بہن, انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ ہی کو کال آئے گی, آپ ہی انہوں نے یہ کیا ہے, آپ ہی ان کو سمجھا لیں, انہوں نے یہ بات اس طرح کر دی ہے, آپ ہی انہوں نے یہ معاملہ کر دیا. اچھا میں پھر جب بھائی کو سمجھاؤں گی تو وہ آگے سے بالکل زبان نہیں چلاتا, وہ چپ کر کے خاموشی سے میری بات سنتا ہے. یہ ہوتی ہے رسپیکٹ, یہ رسپیکٹ ہوتی ہے. حالانکہ میں کافی ایکسٹرا لیول پر جا کر اس کی عزت کر دیتی ہوں کہ اب تم نے تنگ نہیں کرنا اس کو اور پریشان نہیں کرنا. ان کا رشتہ نبھانے میں اگر میں غلط نہیں ہوں, اور میرا اللہ گواہ ہے اس چیز کا کہ میرے بھائی کا گھر بسانے میں میرا جتنا ہاتھ ہے نا شاید کسی کا ہاتھ نہیں ہے. گھر اجاڑنے میں بھی نند کا ہی ہاتھ ہوتا ہے, گھر بسانے میں بھی نند کا ہاتھ ہو سکتا ہے. ایسی نندیں کیوں نہیں بنتے ہم؟ کیا بھابھی کون ہے, کیا بھابھی, میں تو اسے بہن سمجھتی ہوں, مجھے تو کبھی لگے نہیں کہ وہ میری بھابھی ہے. مجھ سے عمر میں بھی چھوٹی ہیں دونوں بھابیاں, تو میں تو ان کو بھابھی کہتی نہیں ہوں, میں تو ان کے نام لیتی ہوں اور وہ مجھے آپ ہی کہتی ہیں کہ میرے ساتھ جو ہے وہ ان کا تعلق ایسے کہ میں ان کی بڑی بہن ہوں. اور میں نے کبھی نہیں سوچا, میں نے اپنی بھابھیوں سے کوئی جہیز نہیں لیا, میں نے صرف ان کو یہ کہا کہ جو کپڑے پہنے ہیں نا اسی میں آ جاؤ,
میرے گھر میں ساری چیزیں رکھی ہیں, صوفے بھی ہیں, بیڈ بھی ہیں. ہاں تمہیں اپنے کمرے کے لیے کوئی چیز لینی ہے, ایون میں نے اپنے جو بڑا بھائی ہے اس کا سارا جہیز خود بنایا, میں نے نہیں لیا. وہ کراچی سے میری بھابھی, تو وہ جب یہاں انہوں نے آنا تھا تو وہ صرف اپنے کپڑے لے کر آئی ہیں ایک اٹیچی کیس میں, کچھ نہیں لے کر آئی. میں نے ان کا کمرہ ان کے آنے سے پہلے تیار کیا. کتنا برڈن یہ کم ہو جاتا ہے, کتنا برڈن کم. دیکھیں سمجھنے کی بات ہے. آپ سمجھیں اس چیز کو کہ آپ نے رسپانسبل ہونا ہے. کرونا کے ڈیز میں میرے بھائی کی چھوٹے کی شادی ہوئی, اس وقت میں جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے نہیں تھے. میں نے جو ہے وہ اتنی مشکلوں سے, آپ یقین کریں ہال کوئی نہیں دیتا تھا, میں نے اپنے گھر میں ساری مہندی کی ڈیکوریشن اپنے ہاتھوں سے کی. صبح کو پروگرام کر کے آتی تھی, شام کو ڈیکوریشن کرتی تھی, پینے لگاتی تھی, چیزیں جو ہے وہ ڈیکوریٹ کر کے پورا جو ہے وہ بنا کے کہ آج مہندی ہے, پھر آج بارات ہے, پھر ولیمہ ہے ان کی شادی کر کے, بھابھی کو گھر لا کے اس کو اچھے طریقے سے. یہ ہوتا ہے خوشی کہ آپ کتنا خوش ہو رہے ہیں. میری تو جب بیٹی پیدا ہوئی اور جب میں نے پہلی دفعہ اپنے سسرال میں بھابھی کوئی کام نہیں کرتی, دیکھ رہی ہوگی, میں اس کے سامنے کہہ رہی ہوں کام کوئی نہیں کرتی. وہ آ کے اس نے مطلب کوئی ہمیں خوشی نہیں دی, لیکن یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے, وہ عزت کرتی ہے, بس اتنا کافی ہے. ہمارے تو کام کرنے پہ بھی اعتراض ہو گیا نا کہ یہ تو کچھ نہیں کرتی. میں کام کرواتی بھی نہیں ہوں ان سے. انہوں نے کہا جی ہم جو ہے وہ نہیں کام کر سکتے, میری والدہ بیمار ہیں, بچے جو ہے وہ چھوٹے ہیں, تو میں صبح ان کے لیے ناشتہ خود بناتی ہوں اٹھ کے. بھابھی کو یہ پرابلم ہوتی تھی کہ وہ صبح جلدی نہیں اٹھ سکتی تھی, اس نے صاف کہا جی میں نہیں بنا سکتی. یہ انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے کہ چلیں اگر نہیں بنا سکتی کوئی بات نہیں, میں بنا لیتی ہوں. میں جو ہے وہ امی کے لیے صبح ناشتہ بناتی ہوں, خود ناشتہ کرتی ہوں, اور پھر جو ہے وہ آفس جاتی ہوں. آج تک میری یہی روٹین ہے. اگر مجھے برتن دھونے پڑ جاتے ہیں یا مجھے چائے بنانی پڑتی ہے, میں اپنے لیے چائے خود بناتی ہوں. رات کا کھانا مجھے جو ہے وہ جا کے میں بچوں سے کہہ دیتی ہوں کہ لگا دو کھانا, اور اگر نہیں ہوتا تو میرے گھر میں کوئی ایسے ملازم نہیں میں نے رکھے ہوئے کہ جو آ کے جو ہے وہ میرے آگے چیزیں رکھیں, کیونکہ ملازم وہ خطرناک قوم ہے, وہ خطرناک قوم ہے جو آپ کے گھر کی باتیں آپ نے اف بھی کر دیا نا, باہر جا کے 4 بندوں میں جو ہے وہ جی باجی اف کر رہی تھی. میں اس چیزوں سے جو ہے نا مجھے ٹینشن ہوتی ہے. میں کہتی ہوں یہ والے معاملات نہیں ہونے چاہیے. میں ملازموں سے بہت گھبراتی ہوں, میں آپ کو سچی بات بتاؤں. ملازم میں نے بہت رکھے ایک ٹائم میں, لیکن وہ ملازم جو سازشیں کرتے ہیں نا وہ برداشت نہیں ہوتی, گھر تباہ کر دیتے ہیں. اس لیے ملازموں سے احتیاط کریں, ملازموں کے سامنے میاں بیوی لڑنے سے احتیاط کریں, بچوں کی کوئی باتیں اپنے گھر کی باتیں ملازموں کے ساتھ شیئر کرنے سے احتیاط کریں. 7 گھروں میں تو آپ کی باتیں پہنچی اسپیشلی آپ جہاں پہ رہ رہے ہیں, کیونکہ وہ 7 انہوں نے کام پکڑے ہوتے ہیں. جی کام پکڑے ہوتے ہیں, تو وہاں جا کے آپ کے گھر کی باجی کو اپنی طرف لگانے کے لیے دوسری باجی کی جو ہے وہ برائیاں شروع کر دی. وہ تو یہ کرتی ہے, اس کا میاں یہ کرتا ہے, اس کے گھر میں یہ ہوتا ہے, اس کے بچے یہ کرتے ہیں, اس کا بچہ اچھا ہے, اس کا بچہ بدتمیز ہے. یہ سارے معاملات گھر کے باہر جو ہے وہ کون لے کے جاتا ہے؟ آپ کے ملازم. آپ انہیں رکھیں, وہ صفائیاں کریں, وہ برتن دھوئیں, وہ چیزیں کریں اور جائیں اپنے گھر جائیں. آپ ان کو اپنے ڈپینڈنٹ نہ ہو. باہر کے ممالک میں آپ نے دیکھا ہے ویسٹ میں لوگ خود کام کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے. مجھے بھی خود کام کرنے کی عادت ہے, ایسے ہی ہے. میں ڈسٹنگ بھی کرنی ہے تو میں خود کر لوں گی. ہاں میں گن میں نہیں بیٹھ سکتی. ہاں مجھے بھی شدید اوسیڈی ہے, میں بھی جو ہے وہ ہر وقت صفائیاں کرتی رہتی ہوں. مجھے جو ہے وہ اگر کام والی نہیں آئے گی, چھٹی پر آئے گی, تو ایک دن بھی مجھے صفائی کے بغیر برداشت نہیں ہے. میں خود صفائیاں کرنا شروع کر دیتی ہوں. ایون میں آفس سے اگر لیٹ ہو رہی ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اکثر میرے آفس والے کہ آج لیٹ ہوگی, میں نے کہا کوئی بات نہیں, صفائی کر رہی تھی. اچھا میرے آفس والے تو گواہ ہیں. میں آتی تھی تو میرے ناخنوں میں جو ہے نا اکثر روٹی بنا رہی ہوتی تھی, آٹا لگا ہوتا تھا, مجھے کہتی تھی کیا کر کے آ رہی ہو کچن سے. میں نے کہا بس دیکھ لو برتن دھو کے آ رہی ہوں, روٹیاں بنا کر آ رہی ہوں اور اب کام پہ آ گئی ہوں. بالکل ہمیں تو ٹیگ ملا ہوا ہے کہ یہ کوئی کام نہیں کرتی. اپنے گھر کے ساتھ کنٹینیو اٹیچ رہتی ہوں. میں رستے میں ہوں, میں کہاں ہوں, میں کیا کر رہی ہوں, سب میری والدہ کو پتہ ہوتا ہے, بچوں کو پتہ ہوتا ہے. میں انہیں پریشان نہیں کرتی, مینٹلی ڈسٹرب نہیں کرتی. دوسرے میں اپنے گھر کے کام جو ہے وہ خود دیکھتی ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ جو خواتین باہر نکل کے کام کرتی ہیں اور تھک جاتی ہیں بہت جلدی کہ جی ہم گھر کے بھی دیکھیں, ہم باہر کے بھی دیکھیں, ہم کیا کیا دیکھیں, ہم بچے بھی دیکھیں. بھائی دیکھنا پڑے گا, ہم بھی دیکھتے ہیں, کیا کریں. لیکن اگر اس کے باوجود مجھے بتائیں ڈاکٹر نبیہ, اب ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ نے کہا کہ میں جو عزت دار مرد ہیں صرف ان کی کاؤنسلنگ کرتی ہوں, ان کا کیس لیتی ہوں. بالکل بالکل. تو جو باقی مرد ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تھریٹ کرتے ہیں آپ کو, تو کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ ان دنوں میں جب سے آپ کو بہت زیادہ فیم ملا ہے تو آپ کو تھریٹ کیا جائے کہ یہ بات بولنے سے پرہیز کریں؟ اچھا دیکھیں, مجھے تھریٹس تو مردوں کی طرف سے تو نہیں آئے, مجھے تو تھریٹس عورتوں کی طرف سے آ رہے ہیں. ریئلی؟ یس. اس لیول کی جو ہے وہ گھٹیا ترین خواتین جن کا تعلق ٹک ٹاک سے ہے, جن کا تعلق جو ہے وہ یوٹیوبرز ہیں, 3rd کلاس, جن کو کوئی جانتا نہیں ہے, میرا نام لے کے جو ہے وہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں.
آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے بارے میں غلط کیا سرائیاں پھیلائی جا رہی ہیں، بدتمیزیاں جو میرے خاندان کے بارے میں نہیں جانتے، میرے بارے میں نہیں جانتے، انہیں کچھ میرے بارے میں نہیں پتہ، وہ میرے بارے میں غلط باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں. دیکھیں جو آپ بول رہے ہوتے ہیں نا وہ آپ کی نسل کا تعارف ہوتا ہے. پھر یہی ہے کہ عورت عورت کی دشمن ہے. عورت کی دشمن. مردوں سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ مرد آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک آپ خود نہ چاہیں. آپ تھپڑ کھائیں گی تو شوہر تھپڑ مارے گا، جس دن کھڑی ہو جائیں گی نا اس کے سامنے اس کی جرت نہیں ہوگی تھپڑ مارنے کی. یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ جب تک خود چاہیں گی تھپڑ کھائیں گی. جس دن آپ نے خود تہیہ کر لیا نا کہ اب بس اب نہیں ہاتھ اٹھانا، اس وقت یہ بس ہو جائے گی بات. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر مرد نے عورت کو جو ہے وہ نہیں یہاں پر کوئی تکلیف پہنچانی، کیونکہ مرد ایسا نہیں کرتے. مرد بھی عورتوں کو آگے کرتے ہیں. جیسے آپ کے کیس میں بھی ایک عورت ہی ہے، یہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے، چاہے وہ نند کی صورت میں ہے، دیورانی جٹھانی کی صورت میں ہے، چاہے وہ بھابھی کی صورت میں ہے، چاہے وہ جو ہے وہ دوست کی صورت میں ہے. ڈاکٹر نبیہ بہت ہم نے آپ کا ٹائم لے لیا. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ آپ کی یہ باتیں ہماری جو مجھے لگتا ہے آج جو آپ نے اتنی ساری باتیں کر لی ہیں وہ میں نے آج سے پہلے کہیں شیئر بھی نہیں کی ہیں. اچھا چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ہمیں اپنا سمجھا اور یہ سب کچھ بتایا. اور ویورز میں تو یہ کہوں گی کہ جیسی یہ نند ہیں اسی طرح جو نندیں انفارچونیٹلی ان کے ساتھ کچھ پرابلم ہوگی ایسے وہ گھر بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا فائدہ نہ اٹھائیں، اپنے بھائیوں کے جو ہیں وہ گھر بسائیں، تباہ نہ کریں. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ہم حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.